الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک وتعالی أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز علماء کرام، آج کے اس جمعہ میں 3 مسئلے زیر بحث ہیں۔ میں تینوں مسئلوں پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ پہلا مسئلہ جو آج زیر بحث ہے وہ محرم الحرام کا آج پہلا جمعہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں عام طور پر ہمارا معمول اہل بیت کرام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ہے، لہذا سب سے پہلے آج اہل بیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ ہم اہل سنت والجماعت جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب رسول ہیں، ہماری دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کرام ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جو گھر کی دہلیز سے باہر ہے، اور ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جو گھر کی دہلیز سے اندر ہے۔ گھر کی دہلیز سے باہر کے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اور دہلیز سے اندر کی گواہ اہل بیت کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کو اگر ہم اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی زندگی کے دونوں حصوں کو ماننا ہوگا، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بھی اعتماد کریں اور اہل بیت کرام پر بھی اعتماد کریں۔ دوسری گزارش جو اس وقت کرنی ہے اہل بیت ہی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اہل بیت کو 5 اعزاز بخشے ہیں۔ پہلا اعزاز تو اہل بیت کا یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اس بات کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے، اسی طرح آپ کے اہل بیت پر بھی صدقہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کا تزکیہ اللہ خود فرماتے ہیں، اپنے نبی کو پاک خود کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اسی طرح امت پر اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میری قرابت کا لحاظ نہیں کرتے، لوگ میرا خیال نہیں رکھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ میرے اہل بیت سے اپنے والدین، اولاد، ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز
درود شریف، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس طرح آپ کے اہل بیت پر پڑھا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز سلام، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، اسی طرح اہل بیت پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے درود شریف نہیں پڑھا، اور اس شخص کا درود شریف نہیں جس نے اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت کا خاصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو عطا فرمائی ہیں۔ تیسری بات جو اہل بیت کے حوالے سے عرض کرنی ہے وہ ہے اہل بیت کے مصداق۔ یہ بات پہلے غور سے خود سمجھیں، پھر مطالعہ کریں، دیکھیں کتابیں، پھر اس کو آگے چلائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اہل بیت کی مصداق ازواج مطہرات ہیں، اسی طرح اہل بیت کے مصداق وہ مرد حضرات بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ اس کو یوں تعبیر کر لیجئے کہ کائنات کی جو عورتیں حضور علیہ السلام کے گھر آئی وہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت بن گئی، اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں جن لوگوں کے گھروں میں گئی وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بن گئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو اہل بیت کا دوسرا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور اہل بیت کے تیسرے مصداق وہ ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اس طرح حضرت جعفر کی اولاد حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اس طرح حضرت عقیل کی اولاد حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ تو یہ اہل بیت میں دوسرے لوگوں کا تذکرہ بھی جو اہل بیت میں داخل ہیں ان حضرات کا تذکرہ بھی کیا جائے، اور اپنی علمی وسعت کے مطابق ان حضرات میں سے جن کے نام وغیرہ معلوم ہوں ان کو بھی ضرور ذکر کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو میں یہاں پر عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں کم از کم اس جمعے کی گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا تعارف ضرور کرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اور ان کی اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا ہے ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور بعد میں اللہ تعالی نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی، اور پھر ان کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں بھی ہیں۔ تو حضرت ابو العاص کا نکاح ہوا حضرت زینب سے۔ حضرت زینب کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک بچی جس کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص، اور ایک بچہ جس کا نام ہے علی بن ابو العاص۔ تو حضور علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی سے یہ دو بچے ہیں، تو ان کا تعارف بھی ضرور کرایا جائے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی ضرور کرایا جائے۔ حضرت امامہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ علی اگر تم میرے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہو تو میری بھانجی حضرت امامہ سے نکاح کرنا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے نکاح بھی فرمایا۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بچی کو اٹھا کر، بلکہ امام بخاری نے تو باب باندھا ہے کہ آدمی بچی کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں جو روایت ذکر کی ہے وہ حضرت امامہ سے ہی متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے دوران عام طور پر ان کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور تہجد کی نماز ان کو اٹھا کر پڑھتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو پھر ان کو زمین پر بٹھا دیتے۔ تو حضرت امامہ کا ذکر ضرور کیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نواسے حضرت علی ہیں، علی بن ابو العاص۔ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق یہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے دن تشریف لائے ہیں تو آپ کے سواری پر بھی یہی علی بن ابو العاص سوار تھے۔ لہٰذا اگر یہ روایت صحیح ہو کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اٹھایا تھا، اگر روایت صحیح ہو تو اس روایت پر ویسے تو کلام ہے، تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑتے وقت جس علی کو کندھے پر بٹھایا تھا، اگر یہ روایت صحیح ہے تو وہ حضرت علی بن ابو العاص ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی جو ہیں حضرت زینب، ان کے شوہر جو ہیں ابو العاص، ان کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کی بہت تعریف کی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بہترین داماد ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبید اللہ ہے۔ تو 5 سال کی عمر تک لکھا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور 5 سال کی عمر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تیسری بیٹی ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہی کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پریشان دیکھا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ عثمان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں دیتے اور ایک دوسرے کے بعد وہ فوت ہوتی رہتی تو میں 40 کی 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول ان کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی حضرت علی کے ہاں حضرت فاطمہ کے بطن سے 5 بچے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں 8 ہو گئے، 3 نواسییں اور 5 نواسے۔ تو ان حضرات کا ذکر بھی ضرور کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور ایک اور بات جو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں مناسب ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کو یوں بیان کیا جائے کہ دیکھیے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ مخالفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مخالف کا، جس سے حقیقت میں اختلاف ہو، اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اس کا تذکرہ نہیں سننا چاہتا۔ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں آپس میں اختلاف ہوتا تو خاص صحابہ کرام کے افراد ہوں یا اہل بیت کرام کے افراد، تو وہ اپنی اولاد کے نام اہل بیت ہوں تو وہ صحابہ کرام کے نام پر، اور صحابہ کرام ہوں تو اہل بیت کے نام پر، یعنی وہ اپنی اولاد کے نام ایک دوسرے کے نام پر نہ رکھتے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو دیکھیے، جس کا آدمی مخالف ہوتا ہے اس سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، لہذا اس کا نام نہیں سننا چاہتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھتے ہیں۔ نمبر 2،
جس سے آدمی کو اختلاف ہوتا ہے اس سے آدمی 100% رشتہ داری سے بچتا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں آپس میں بڑی رشتہ داری ہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 70 رشتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق سے، سیدنا فاروق اعظم سے، سیدنا عثمان غنی سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان حضرات میں آپس میں اتفاق ہے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں یہ گفتگو اور اس کے ساتھ ملتے جلتے واقعات ذکر کرنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔